اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ان للہ وانا الیہ راجعون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے. اور تمام تر درود و سلام ہو انوار محمد و آل محمد. بالخصوص آج روز شہادت امام جعفر الصادق علیہ السلام بروایت 15 شوال المکرم اور دوسری روایت 25 شوال المکرم. آج کے روز امام زمان کی حضور تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور تمام مومن و مومنات کی حضور کے انشاءاللہ خدا ہماری اس تعزیت کو اور تسلیت کو قبول فرمائے. خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے متمسک کیا، ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمناک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اہل بیت علیہم السلام سے منسلک ہونا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقائسہ نہیں ہے. اور اس قدر عظیم نعمت ہے ولایت اور محبت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ولایت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جس کو قرآن میں نبع عظیم سب سے بڑی خوشخبری کہا گیا. تو اہل بیت سے منسلک ہونا جو خود ایک عظیم نعمت ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہر نعمت کے مقابل خداوند متعال ہم سے سوال کرے گا، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کے لیے اتنا ہی بڑا سوال بھی ہوگا، اتنا ہی سخت سوال ہوگا. آج کے روز یہ کہ ہم مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی ولایت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا جہاں مقام ہے. اور چونکہ ہماری شناخت بھی ہمارے مکتب کی چھٹے امام سے ہے، تو وہ سوال کہ جو نسبت ہماری چھٹے امام کی وجہ سے ہے اور ہماری شناخت کا باعث بنی ہے ذات امام جعفر الصادق علیہ السلام، ہم کتنا حق ادا کر پا رہے ہیں. آج کل کے اس جدید دور جو کئی اعتبار سے سنہری دور ہے، اور جو خوبیاں غیبت کبریٰ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں نظر نہیں آتی، وہ اس آگہی اور شعور کے دور میں نظر آتی ہیں. اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی فکر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے. اور ایسی صورتحال میں میری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر چھٹے امام کے ماننے والے کے ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی شناخت، اس کا تعین اور زیادہ مہم ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ نہ صرف یہ کہ خدا ہم سے سوال کرے گا اس انتساب، اس نسبت کا حق کیسے ادا کیا، بلکہ یہ سوال بھی کرے گا کہ دنیا جب ہدایت کے معاملے کے اوپر ایک دنیا کے اندر ویکیوم کریٹ ہوا تھا، تو اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر اہل بیت علیہم السلام کی فکر کی ترویج میں نے کیوں نہیں کی. یہ بہت اہم سوال ہے. اس کے بہت سارے متعدد عوامل ہیں، اور ان میں سے ایک عنصر آپ دیکھیے جو میں نظر آتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ کیوں ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے یہ بات کی، اور لوگ آنا چاہتے ہیں، ہدایت کی جانب آنا چاہتے ہیں، ہدایت کے ستونوں کی جانب آنا چاہتے ہیں. تو ایک عنصر آپ اس میں دیکھیے کہ جس پر ہم یہ بات کو اور زیادہ بڑھا سمجھ سکتے ہیں، وہ 40 کا اجتماع ہے.
جس سے یہ بات سمجھ آتی کہ دنیا کو طلب ہے، دنیا کو ڈیمانڈ ہے کہ اسے فکر ملے، اسے معنویت ملے، اسے روحانیت ملے۔ آپ چھٹے امام کی زندگی اور نسبت سے اس سوال کا جواب اگر ہم اور اس طلب کا جواب عرض کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس طلب کو، اس ڈیمانڈ کو میں اور آپ پورا کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم دیکھیں ویسٹ میں خاص طور پر یہ نقطہ میں بیان کروں کہ وہ لوگ بہت زیادہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اسپریچویلٹی کے بارے میں، روحانیت اور معنویت کے بارے میں۔ وہ اب اس جانب آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے آئیں، یعنی اگر ہم ڈفرینٹ کوشنٹس یا اسٹینڈرڈز دیکھتے ہیں کہ جس پر ایک انسان کو جو ہے وہ یا اس کی تمام تر چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تو جیسے انٹیلیجنٹ کوشن ہے، آئی کیو لیول ہوتا ہے، اس طرح سے فزیکل کوشنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو چیز آئی انٹیلیجنٹ کوشنٹ کے بعد وہ ایس کیو تھا، وہ اسپریچول کوشنٹ ہے، وہ روحانیت ہے۔ اب خیر اس سے اور آگے کی بھی ایک منزل آ گئی ہے، اب ایموشنل کوشنٹ جو ہے اس وقت معیار یا اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے دنیا میں۔ تو ویسٹ نے اسپریچول کوشنٹ پر بھی بہت زیادہ کام کیا، جو کہ اسپریچولی بہت زیادہ شخص اسٹرانگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہے، یعنی جو معنویت۔ تو وہاں اس قدر گناہوں میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب وہ معنویت یا روحانیت کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی نسبت یہ سوال بنتا ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی، آج کے دن بھی میں اور آپ انالائز کریں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا، خاص کر کے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، کہ جن کا نام ہی ہمارے مکتب کی شناخت قرار پایا، ہم نے کتنا حق ادا کیا کہ ان کی تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو امامت سے بالاخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، وہ روحانیت کا عنصر ہے، خاص طور پر کووڈ کا مسئلہ۔ یعنی دنیا سوچ رہی تھی ان 2 سالوں میں، آپ تھوڑا سا دیکھیں 2020 اور 21 بھی، اب کتنا مٹیریلسٹک سوچ رہی تھی پوری دنیا، ہم سمیت۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہی اہم ہے، اور بہت زیادہ اہمیت ہم مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کو دیتے تھے۔ مثال کے طور پر یعنی بہت اچھے ہاسپٹلز، بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز اور میڈیکل سہولیات ہم نے بنا لیں، اور ہیلتھ میں ہم نے بہت زیادہ وہ کر لیا، ڈیولپمنٹ، ایڈوانسمنٹ آ گئی کمیونیکیشن سکلز میں، ٹرانسپورٹیشن میں۔ ایک جہاز میں بیٹھ کر کچھ ہی گھنٹوں میں کئی ہزار میلوں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ اور مگر صرف ہم نے یہ دیکھا ان 2 سالوں میں کہ صرف یہی ضرورت نہیں ہے دنیا کی، یعنی یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، اہم ہے ان سب چیزوں میں ایڈوانسمنٹ یا ڈیولپمنٹ اہم ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی زندگی گزر ہی رہی تھی۔ جس چیز کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی سخت تھا، وہ ہوائی جہاز نہیں ہے، وہ ہسپتال نہیں ہے، وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے وسائل نہیں ہیں، ان کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے اور گزاری گئی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو انسان کے اندر موجود ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، وہ اسپریچول کنیکشن کی ضرورت ہے، جس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے بے پناہ اصرار کیا۔ وہ اس معنویت کو انسان کے اندر جگانے کی بات کرتے تھے۔ اگر ہم مجھ جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے کہ 3 پوائنٹس اگر ہم بتائیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود تھے اور وہ بڑا یگانہ اور منفرد تھے، اور کسی مطلب کہ کوئی بھی ان کی اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یوں تو کسی بھی فضیلت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر مثال کے طور پر اگر 1 2 3 پوائنٹس بتائے جائیں تو وہ پہلی چیز اہل بیت علیہ السلام کی معنویت ہے، دوسری اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے، اور تیسرا اہل بیت علیہ السلام کا انسانوں کے درمیان پیش آنے والا اخلاق۔ یہ 3 پوائنٹس اہل بیت کی میراث بنے، خاص کر مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دیں تو ان 3 پوائنٹس کے اوپر ہمیں بھرپور کام کرنا پڑے گا۔
کاش کہ ہم لوگ جو دنیا میں کام انجام دے رہے ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کریں کہ ان کے اندر ہم ان تینوں کیٹیگریز کے اندر ڈال کر دیکھیں اپنے 24 گھنٹے کے اسکیجول کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو سب سے سبسٹینشیل کام ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ان کیٹیگریز میں فال کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اس میں سے پہلی چیز روحانیت اور معنویت ہے۔ یہ کتنی پرائیورٹی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں، خاص کر امام جعفر الصادق علیہ السلام، چونکہ آج ان کا یوم شہادت ہے، ٹاپ پرائیورٹی ہے ان کی زندگی کی۔ امام سے کچھ جملے اخذ کریں، ایک دو روایات ہیں اور بہت نفیس روایات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، مستدرک الوسائل میں بھی اس کی کوٹیشن موجود ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، انشاءاللہ کہ آپ سب درود پڑھ رہے ہوں گے، ایک مرتبہ دوبارہ درود پڑھیں سب مل کے امام کی شخصیت کے اوپر، انشاءاللہ ہم معرفت کو امام کی حاصل کر سکیں جتنی ہمیں خدا توفیق دے اور عمل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی یہ امام کا میں نے کہا کہ روایت اگر کچھ جملے اخذ کریں اور ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، طلبت نور القلب فوجدتہ فی تفکر والبکا۔ اس قول کے اندر ایک پوائنٹ یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ جب بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام، یعنی اس حدیث کی تشریح سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں دیکھ لیں، آسان ہو جائے گا اس کی تشریح کرنا، اس حدیث کو سمجھنا، کہ جب بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو امام کے سبجیکٹس کے بارے میں جو نالج ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، یعنی کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے اور ڈفرینٹ جو ایسٹرونومی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب بھی امام کے علم کی بات ہوتی ہے، جبکہ امام صرف فزیکل کنیکشنز آف کیمیکلز کو بتانے یا سمجھانے نہیں آئے تھے۔ یہ علم فزیکل ہے، یہ کسی اور سے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اصل میں علم کی ڈیپتھ کیا ہے، علم کیا ہے اصل میں، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی گہرائی جو انسان کی روح سے تعلق رکھتی ہے، انسان کی روح کے اندر ہے، معلوم ہو سکے کہ اس جسم کے ختم ہونے کے بعد اس روح کے ساتھ کیا ہوگا، آخرت تک خدا سے کنیکشن کیسا اس روح کے ساتھ ڈیولپ ہوگا۔ جو اصل ہدف ہے، اصل علم ہے، وہ حدیث میں علم کی گہرائی اس حدیث سے امام کے ظاہر ہوگی، اور اس قول کے اندر دو چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یعنی خدا سے رابطہ بھی ملے گا اور علم کی گہرائی جو روح تک پہنچے وہ بھی ہمیں مل سکے گی۔ اور اصل علم یہی ہے، یعنی صرف علم الابدان یا علم الاجسام جو فزیکل علم ہے وہ نہیں، بلکہ امام نے اس قول میں علم کی ڈیپتھ کو اور گہرائی کو اور اصل علم کو بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا امام فرماتے ہیں، طلبت نور القلب، میں نے دل کی نورانیت کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تو میں نے کس چیز میں اسے پایا؟ آپ فرماتے ہیں فوجدتہ فی تفکر والبکا، میں نے اسے تفکر، غور اور فکر کرنے میں، دل کی نورانیت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، قلب کو نورانی بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے ڈھونڈا، تو مجھے کہاں ملا؟ مجھے اسے تفکر اور گریہ و زاری میں نے قلب کی نورانیت کو پایا۔ اب یہ کہ اس کو اگر ہم بہت جلدی سے چلیں لے کر کہ یہ دل کی نورانیت کیا ہے، دل کی نورانیت کی ریالٹی کیا ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در سے دیکھنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی۔ اور مختصراً اگر میں بیان کروں تو انسان ایک کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ ریالٹیز کو مٹیریل سینسز سے نہیں دیکھی جا سکتی، یعنی انسان ایک کیپیسٹی رکھتا ہے کہ جو ظواہر کو دیکھے، یعنی ظاہر یہ آنکھ جو سامنے کی بات کو دیکھ رہی ہے، یہ کان جو صرف سامنے کی بات کو سن رہے ہیں، اور ذہن سمجھ رہا ہے چیزوں کو، لیکن انسان کے اندر ایک ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ریالٹیز کو سمجھ سکے مگر مٹیریل سینسز سے نہیں، ان ریالٹیز کو سمجھ سکے جو مٹیریل سینسز سے نہیں دیکھی جا سکتی۔
یہ قلب ہے انسان کا، یہ کیپیسٹی قلب ہے اصل میں، کہ جو انسان ریالٹیز جو مٹیریل سینسز سے نہیں دیکھی جا سکتی ان کو دیکھے۔ اگر قلب کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی ہے تو یہ اصل میں نورانیت ہے۔ یہ ڈیولپ ہوتی ہے ٹرو پریکٹسز سے، یعنی اگر کوئی انسان تھیوریٹیکل ہو اور بہت زیادہ مطلب کہ مضبوط ہو اس کا علم، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انلائٹنڈ بھی ہو۔ اگر وہ پریکٹیکلی پیور ہے تو وہ اپنے کام کو، اگر وہ اپنے کام کو اللہ کی رضائیت کے لیے انجام دے رہا ہے تو اس کا قلب اندر سے انلائٹڈ ہوگا، انلائٹمنٹ ہوگی اس کے اندر، اور وہ انلائٹمنٹ سورس آف گائیڈنس ہوگی، صرف سورس آف نالج نہیں ہوگی بلکہ سورس آف گائیڈنس ہوگی۔ نورانیت قلب کیا ہے؟ یعنی دل کا اس قدر روشن ہو جانا کہ پھر وہ سورس آف گائیڈنس بن جائے۔ قلب کی نورانیت کو امام فرما رہے ہیں کہ جب میں نے حاصل کرنا چاہا تو میں نے اسے تفکر میں اور بکا میں، گریہ و زاری میں، ندبہ میں پایا۔ یہ نورانیت کو ہم چاہیں حاصل کرنا تو اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے جو کلام ہے، آپ کا جو علم ہے، اس کے اندر صرف بیانات نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر قوانین موجود ہیں، اور قانون کا جاننا اصل میں انسان کو تقویت دیتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ فار ایگزامپل چل جائے کہ تھرمو ڈائنمکس کے رولز کیا ہیں، تو آپ سردی کو گرمی، گرمی کو سردی میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ موشن یا حرکت کے قوانین کیا ہیں، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات جو قوانین دیتی ہیں انسانوں کو، دل کی نورانیت اگر کسی کو چاہیے، وہ زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تفکر اور بقا۔ تفکر یعنی غور و فکر کرے اللہ کی خلقت کے اندر، اللہ کے نظام کے اندر، اپنے خدا سے رابطے کے اندر، اور پھر اس کے بعد بکا یعنی ندبہ یعنی گریہ و زاری، یعنی خدا سے حاجات کا طلب کرنا، خدا کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ماننا، اور اپنی حیثیت کا اقرار کرنا کمال تک پہنچنے کے لیے۔ دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا چھٹے امام نے، وَطَلَبْتُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ فَوَجَدتُّهُ فِي صَدَقَةٍ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تلاش کیا پل صراط کے اوپر سے کس طرح تیزی کے ساتھ گزرا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا فوجدتہ فی صدقہ، میں نے اسے صدقے میں پایا۔ کہ اگر کوئی شخص خاص صداقت کے اچھا یہاں پر صدقہ کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص خاص صداقت کے ساتھ ہو، یعنی صدقے کا مطلب دو طرح کا یہاں پر ہو گیا، خاص صداقت کے ساتھ اور منافقت سے بچے، یعنی اس کا اندر اور باہر ایک جیسا اگر انسان اپنا رکھے، اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کے دعوے نہ کرے کہ جو اس کے اندر نہیں ہیں، اس کو ہم صداقت کہہ سکتے ہیں۔ یا صدقہ دوسرا جو ہے بمعنی خداوند متعال کی راہ میں انفاق کرنا، ایثار کرنا، مال و جان کو، علم کو، تمام ریسورسز کو کہ جو اس کے پاس ہیں، خرچ کرنا خدا کی راہ میں، بنام خدا فی سبیل اللہ، تاکہ آخرت میں جزائے خیر عطا ہو اسے۔ تو اگر صدقے کو سمرائز کریں، یعنی اپنی زندگی کے تمام تر وسائل کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اس طرف خرچ کرنا جہاں خدا چاہتا ہے، اور وہ ہو سکے بہت بڑی، مطلب کہ وہ چاہے 2 سکے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت بڑی دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنی صداقت بھی ہو سکتی ہے جو خود ایک پھر تبلیغ کا کام بن جاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسرا جملہ، وَطَلَبْتُ نُورُ الْوَجْهِ فَوَجَدتُّهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرے کی نورانیت چاہی تو اسے نماز شب میں پایا۔ اب چہرے کی نورانیت کیا ہے؟ ہم بہت سارے صرف اپنے جس طرح کی ہماری سینس کام کرتی ہے، ہم چیزوں کو اس طرح سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں اصل بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی دعا کہ جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو کہا گیا کیا پڑھا، اللہم بیض وجہی، خدا میرے چہرے کو نورانی کر دے۔ کب؟ اس دن کہ جب تمام لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، خدا میرے چہرے کو اس دن کے لیے نورانی بنانا۔ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی ڈگنیٹی ہے کہ جو اسے تمام تر مخلوقات
پر ایک پرومیننس دے دیتی ہے. اللہ کی نظر میں خوبصورتی کو حاصل کرنا، یعنی ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی خوبصورت چہرہ رکھتا ہے تو وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، اور خدا کے نزدیک محبوب ہونا چہرے کا نورانی ہونا ہے، اور اس کا ظاہری خوبصورتی سے، ظاہری کمپلیکس سے، کلر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ چہرے کی نورانیت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل میں ہے، نماز شب میں ہے. یہ علم ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ معنویت کے ان رابطوں کو ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت کے پاس ہیں. نور قلب چاہیے، تفکر و بکا، پل صراط سے تیزی سے گزرنا ہے، صدقہ. چہرے کی نورانیت چاہیے، نماز شب. اب نماز شب کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے. 11 رکعت نماز، تو کہتے ہیں 11 رکعت نماز کوئی شخص میں نہیں پڑھ سکتا. تو رسول اللہ نے، ائمہ نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت آسان کر دیا. رسول اللہ کی روایت ایک ہے کہ نماز شب پر توجہ دو، چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم اس امر پر توجہ دیں، کوئی شخص اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 1 رکعت پڑھے، تاکہ اس کا شمار نماز شب پر توجہ دینے والوں میں سے ہو جائے. اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ نورانیت تو نصیب ہوگی. خدا نے جو ہمیں تعلق دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ان حقائق تک پہنچنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ ان تمام تر چیزوں میں کہیں فقہ تو آئی نہیں، تو جواب عرض ہے کہ فقہ کا تعلق ظواہر سے ہے. اگر کوئی شخص عقائد و اخلاق میں ان معنویتوں کو، ان بلندیوں کو، ان معارف کو نہیں سمجھ سکا یا نہیں پا سکا، تو فقہ پر پابندی اسے فائدہ نہیں دے سکتی. علم کے ساتھ، معنویت کے ساتھ جو تیسری چیز اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دی، مختصراً وہ اہل بیت نے جو ہم سے چاہی ہے، وہ انسانوں سے تعلقات ہے. وہ انسانوں سے تعلقات میں ہم لوگوں کے لیے سورس آف کمفرٹ بنے، لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے. انسان 2 قسم کے سمجھے جا سکتے ہیں. ایک وہ جن کی زندگی سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، انسانوں کو آسانیاں ملتی ہیں، انسانوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور مشکلات صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری و معنوی مشکلات ہیں اصل میں جو ہیں. تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی وجود سے مشکل تو کیا حل ہوگی، وہ خود مشکل ہوتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے اندر مشکلات ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اہل بیت نے ہم کو سکھایا کہ ہم آسانیوں کا باعث بنیں لوگوں کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رابطے کی جانب توجہ دیں جو ہمارا اور اہل بیت کا، جو ہمارا اور امام جعفر الصادق کا ہے، اور اس رابطے کی جانب، اس ارتباط کی جانب، اس انتساب، اس نسبت کے لیے خدا جس سوال کرے گا اور سخت سوال کرے گا، اگر ہم اس رابطے کی جانب توجہ دینا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے جو ہمارا، تو ان نکات کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. ان باتوں کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا پڑے گا کہ آیا میری زندگی میں کتنی پرائرٹی ہے کہ میں اللہ سے رابطے میں ہوں، اور اللہ کے، یعنی اور میری زندگی سے، میری زندگی گزارنے کے طریقے سے اللہ کے دین کو اور اللہ کے بندوں کو کتنی آسانیاں ملتی ہیں. یہ صرف دعوے ہی ہیں، یا اگر میں باٹم لائن پر جاؤں تو مجھے معلوم ہو کہ میری ذات سے اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے لوگوں کو نقصان زیادہ ہوا ہے اور فائدہ تو ہوا ہی نہیں. اور یہ سوء ظن نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نقصان کر رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم. تو اس زمانے کے معیارات کچھ ایسے ہیں. اگر ان باتوں کے بارے میں کوئی کہے کہ شاید یہ پریکٹیکل نہیں ہے یا کس طرح سے اس کو شامل کیا جائے، مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس زمانے میں وہ معیارات میرے اور آپ کے لیے قائم کر دیے ہیں کہ جن سٹینڈرڈز تک پہنچنا دن بدن اپنی دنیاوی اور دینی معاملات کو اس سٹینڈرڈ پر لے کر جانا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. جس میں اگر ہم بات کریں حاج قاسم سلیمانی کی ہے، سید مقامت حسن نصر اللہ کے، رہبر معظم سید علی خامنائی کی شکل میں، یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں، یہ وہ نمونے ہیں اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، کہ جو مجھے اور آپ کو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ریز کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں
کہ ہم نے ان سٹینڈرڈس کو لازم فالو کرنا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنی ہے اور ان سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جو شیطان اور شیطانی نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مہلک ترین ضرب ہے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو اہل بیت کی تعلیمات کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، اور جس کی وجہ سے اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں۔ انسان خود سے سوال پوچھے، آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 5ویں امام، 6 امام کی شخصیت جو مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنی ہوئی ہے، کیوں کوئی ان سے دشمنی کرے گا؟ بنو امیہ، بنو عباس کو آپ کی ازواج سے کیا تکلیف تھی؟ تو بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام صرف لوگوں کو علم نہیں دے رہے تھے، بلکہ لوگوں کی زندگی کی اس مشکل کو حل کرنا چاہ رہے تھے جو مشکلات کا سبب بنی ہوئی تھی، اور وہ تھا ظلم کے نظام کا خاتمہ۔ امام ظلم کے نظام کا خاتمہ چاہتے تھے، اور یہ وہ امامت کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے تمام ظالموں سے دشمنی بنی رہی۔ اور اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ہمارے پاس ہے، ہم سمرائز کر سکتے ہیں تمام ائمہ کی زندگی کی اس جد و جہد کو، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اگر یہ جملہ آخری امام کے لیے ہے تو یقین کیجئے کہ یہی وہ ہدف ہے جو 6 امام کی زندگی میں ہے۔ بِعَيْنِهِ كُلُّنَا محمد کی مثال سے وہ سب اسی راستے پر گامزن تھے۔ البتہ یہ سخت راستہ ہے، صرف جسمانی اور روحانی آسانیاں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نہیں دی، بلکہ جو اس چیز میں رکاوٹ تھی وہ ظلم کے خاتمے کا انتظام کیا، اور پھر وہی ظالم تھا کہ جس نے انتقام لیا۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا انتقام لیا اہل بیت علیہ السلام سے، ائمہ سے، کہ یہ ہمارے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ اس شیطانی نظام کے لیے مہلک ترین ضرب ہے جو یہ جس اسلامی معاشرے کے قیام کی بات کرتے ہیں، اور اس چیز کا جو بدلہ ہے وہ ظالم نے لیا، انتقام لیا آپ کی شہادتوں کی صورتوں میں، آپ پر مظالم پر ڈھائی جانے والی صورتوں میں ہے۔ ہمارا سلام ہو 6 امام کی حیات طیبہ پر، ان کی قبر مطہر پر۔ شرم آتی ہے کہ ہمارے مرحومین کی قبور آباد ہیں، ان پر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جس طرح دل کرتا ہے ہم ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں آزادی ہے، مگر خاندان عصمت و طہارت کے سربراہ جن کے نام پر اس مکتب تشیع کی شناخت ہے، ان کی قبر مقدس بنام و نشان ہے، تاریخ ہے۔ کب تک بنو عباس و بنو امیہ کا ظلم جاری رہے گا؟ آل سعود کا ظلم جاری رہے گا؟ انشاءاللہ کہ جلد اولاد فاطمہ کے اوپر اس ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا، اور خدا نے جو وعدہ لیا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ظلم کر لیں جس قدر چاہتے ہیں، مگر بی بی کی نسل سے، سیدہ کی نسل سے وہ ظاہر ہوگا جو ظالمین کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ امام کے چاہنے والے اگر امام کے مقدس روضے کو مسمار دیکھتے ہیں، جہاں غم ہے وہاں امید ہے کہ یہ تعمیر دوبارہ ہوگی، نہ صرف قبور تعمیر ہوں گی بلکہ ان کے فکر کا احیاء ہوگا، اور پرچم اہل بیت پوری دنیا کے سامنے لہرائے گا۔ پرچم مکتب تشیع جعفر الصادق علیہ السلام پوری دنیا پر انشاءاللہ لہرائے گا، اور قائم ہوگا آپ کی تعلیمات کا احیاء۔ ہمارا سلام ہو مظلومیت امام جعفر الصادق علیہ السلام پر، جن کی زندگی کی آخری ایام ہمیں پلٹ پلٹ کر کربلا کی جانب لے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کا ایک ایک عمل جو ان کی شہادت کی جانب انہیں بڑھا رہا تھا، ہمیں کربلا کی جانب دوبارہ پلٹا دیتا ہے۔ خدا لعنت کرے ظالمین پر، منصور دوانقی پر، کہ جس نے امام جعفر الصادق کے گھر میں آگ لگوا دی۔ یہ وہ آگ تھی کہ جو پہلی مرتبہ علی و فاطمہ کے گھر میں نہیں لگی، بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب منصور دوانقی نے آگ امام علیہ السلام کے گھر پر لگا دی تو امام کے خادم جیسے انہیں معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے تو وہ
نکالنے لگے بیبیوں کو حجروں سے اور پانی کا انتظام کرنے لگے کہ آگ کو کسی طرح بجھائیں۔ امام اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک کونے پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں۔ ایک خادم جو آگ بجھانے میں مصروف ہے امام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں کہ یا امام آگ لگی ہے گھر میں، آپ یا تو گھر سے باہر چلے جائیے یا مدد کیجئے کہ ہم کس طرح سے اس آگ کو بجھائیں، اور آپ یہاں پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہاں پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب شام غریباں میرے جد امجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کو آگ لگائی گئی، اور اس وقت میری نظروں کے سامنے جو یہ میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں کہ جو کبھی ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی ہیں مگر ان کے سروں پر چادریں سلامت ہیں، ان کا پردہ قائم ہے، مگر میرا سلام ہو میری پھوپھی زینب پر کہ جب آگ لگائی گئی عصر عاشور خیام میں تو اس وقت کوئی نہ تھا کہ جو ان کی مدد کرتا۔ اہل بیت اطہار کی بیبیاں اس طرح صحرائے کرب و بلا میں بکھر گئی تھی کہ جس طرح سے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اور ہر بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی جانب جاتی تھی اپنی جان کو بچانے کے لیے، مگر ہر خیمے میں ظالم موجود تھے کہ جو نیزے کی انیوں کو چبھو کر ان کو تماچے مار مار کر ان کی چادروں کو سروں سے اتار رہے تھے۔ امام اس مصیبت کے عالم میں بھی امام جعفر الصادق کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہے اس آگ کو یاد کرتے ہیں جو شام غریباں سید الشہداء کے قیام میں۔ امام کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت ہے عاشوراء کی بھی، وہ مقام کہ جب امام اپنی شہادت کے راستے پر گامزن ہے، جا رہے ہیں، لقاء اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ وجہ کہ جو موجب قرار پائی امام کی شہادت کے لیے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کربلا کی ایک یاد تازہ ہوتی ہے جب امام کے گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے اور ظلم و ستم کو روا رکھا جاتا ہے، تو ایک اور حکم منصور دوانقی کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں جتنے بنو حسن کے سادات ہیں ان سب کو قید کر لیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام حسن کی اولاد کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا اور امام کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ بنو حسن کو قید کیا جا رہا ہے، تو امام کے سر پر امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، حجرے سے نکلتے ہیں اور بے ساختہ گلی کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بنو حسن کے جو سادات ہیں، امام حسن کی اولاد، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں اور ان کو لے جایا جا رہا ہے، وہ پابند سلاسل ہیں۔ ایک مرتبہ امام فریاد بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے ہی بنو حسن کی اولاد نے اس قدر مصائب کو سہا ہے کہ انہیں قید نہ کیا جائے۔ امام ایک مرتبہ باہر آتے ہیں اور ان لوگوں کو چھڑوانے لگتے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، بڑھ کر تازیانہ نکالتا ہے اور امام کی پشت پہ برسانا شروع کرتا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ 2-3 تازیانے جو امام کے سینے پہ لگے اور اس کی وجہ سے آپ کا کرتا چاک ہو گیا، آپ کا زخم کھل گیا، نمایاں ہو گیا، اور اسی دوران ایک ظالم نے زہر سے بجھا ہوا تازیانہ امام کے ان زخموں پہ مارا، اور وہ زہر کہ جو امام کے جسم میں سرایت کر گیا، اسی وقت ہی امام کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر میں لے چلو، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، غلاموں کو بلاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ امام کو یہاں پر وہ منزل یاد آئی ہوگی، یا امام جب آپ کو تازیانے لگے آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، کوئی تھا جو آپ کو آپ کے حجرے میں لے جائے، مگر یا امام جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، جب ام کلثوم کو، کربلا کی بیبیوں کو شمر تازیانے مارتا تھا تو کوئی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی انہیں اس مصیبت و آزار سے بچانے والا نہ تھا۔ امام کا وقت شہادت قریب ہے، امام موسیٰ کاظم آتے ہیں، امام کو دیکھ کر، بابا کو دیکھ کر روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ امام جعفر الصادق وصیتیں کرتے ہیں، بہت فصیح و بلیغ اہم وصیتیں ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی۔ ان وصیتوں کے دوران جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا بیٹھا ہے، کاظم بیٹھا ہے، زاروں قطار ساتویں امام گریہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بابا کو اس عالم نے، اس حالت نزعہ میں
امام جعفر الصادق آنکھیں کھولتے کہتے ہیں کاظم کیوں اس قدر گریا کرتے ہو؟ اے بابا کی جان، موسیٰ کاظم کہتے ہیں بابا میں آپ کی مصیبت کو تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں آپ کی مصیبت پر تو گریا کر رہا ہوں، مگر اے بابا میرے آنکھوں سے آنسو زیادہ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی حالت پر جو اس وقت ان کی ہے۔ امام کہتے ہیں میں جس حالت میں اس وقت امام جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہا ہوں، اپنی جدہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ حالت دیکھ کر زیادہ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ہمارا سلام ہو مظلومیت فاطمہ الزہرا پر، ہمارا سلام ہو ام الائمہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ پر۔ امام موسیٰ کاظم کی حالت دیکھ کر امام جعفر الصادق بھی گریا کرتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ جب امام وصیت کرتے ہیں میرے بیٹے کاظم تم میرے پاس موجود ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہی مجھے غسل و کفن دینا، تم ہی مجھے کفن دینا، تم میرے جنازے کو اٹھانا۔ اور جب یہ وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہتے ہیں کہ ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ یقیناً امام کو وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو وصیت کر دی، میرے جنازے کے لیے، میرے کفن کے لیے، میرے غسل کے لیے کاظم موجود ہے، مگر ہمارا سلام ہو غربت امام زین العابدین پر، امام جعفر صادق کے دادا پر، کہ جو کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے مگر اس قدر مجبور تھے کہ بوڑھے باپ کا لاشا صحرا میں بے گور و کفن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یا امام جعفر الصادق آپ کا جنازہ تو اٹھ گیا مگر ایک جنازہ کربلا میں نہ اٹھ سکا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس قدر پامال تھا، جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب مل گئی تھی اور بائیں پسلیاں دائیں جانب ایک جوڑ کھل گیا تھا۔ ہمارا سلام ہو سید الشہداء کی مظلومیت پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔